دوستو، خوجی ایک مطالعہ سید احتشام حسین کا لکھا ہوا تنقیدی مضمون ہے۔ سید احتشام حسین اردو کے ممتاز نقاد اور دانشور تھے۔ ان کی پیدائش اعظم گڑھ کے ایک گاؤں میں ہوئی۔ الہ آباد یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لکھنؤ یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں درس و تدریس کے کام انجام دینے لگے۔ راک فیلر فاؤنڈیشن کی جانب سے امریکہ اور انگلستان کے سفر پر بھی گئے۔ وہاں سے واپسی پر الہ آباد یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے۔ ان کا اصل میدان تنقید ہے۔ ان کے تنقیدی مضامین کے کئی مجموعے شائع ہوئے، جن میں تنقیدی جائزے، ادب اور سماج، روایت اور بغاوت، تنقید اور عملی تنقید، ذوق ادب کا شعور، افکار و مسائل، اعتبار نظر وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ افسانوں کے مجموعے، ویرانے اور سفر نامے، ساحل اور سمندر بھی شائع ہوئے۔ انہوں نے بچوں کے لیے اردو کی کہانی نام کی کتاب بھی لکھی۔ درسی کتاب میں شامل احتشام حسین کا مضمون خوجی ایک مطالعہ پنڈت رتن ناتھ سرشار کے مشہور زمانہ ناول فسانہ آزاد کے مشہور مزاحیہ کردار سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کردار کا نام ہے حاجی بدیع الزماں خوجی۔ یہ مضمون احتشام حسین کے تنقیدی مضامین کے مجموعے اعتبار نظر میں شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم تنقید کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم بازار میں خریداری کے لیے جاتے ہیں تو اچھی اور بری چیز کا فرق ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ اچھے برے میں فرق کرنے کا یہی مادہ تنقید کہلاتا ہے۔ تنقید کا ہماری روزمرہ کی زندگی سے بھی تعلق ہے اور ہمارے ادب سے بھی۔ تنقید لفظ نقد سے مشتق ہے، جس کے معنی چونچ مارنے کے ہیں۔ اصل لفظ انتقاد ہے، لیکن اس کی جگہ تنقید لفظ بطور اصطلاح رائج ہو گیا ہے۔ کوئی نثری و شعری فن پارہ اگر اچھا ہے تو کیوں اچھا ہے، یا برا ہے تو کیوں برا ہے، اس بات پر غور و فکر کرنے کا نام تنقید ہے۔ آئیے اس کے بارے میں اور تفصیل سے معلوم کریں۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ تنقید کسی بھی فن پارے پر اپنی رائے کا اظہار ہوتا ہے۔ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ وہ تنقید کرے، لیکن کسی تخلیق کو پڑھ کر اسے اپنے لفظوں میں بیان کر دینے کا نام تنقید نہیں ہے، اسے خلاصہ کہتے ہیں۔ یا فن پارے کو پڑھ کر اس کے معنی بتا دیے جائیں، یہ بھی تنقید نہیں ہے، اسے تشریح کہتے ہیں۔ تنقید میں تبصرہ، تشریح اور خلاصے کا عمل تو ہوتا ہے، اس میں یہ اضافہ بھی ہو جاتا ہے کہ تنقید نگار فن پارے کے بارے میں اپنی رائے طے شدہ اصول کی روشنی میں قائم کرے، ساتھ ہی ان خوبیوں اور خامیوں کو بھی سامنے لائے جن کی رسائی عام پڑھنے والے تک نہیں ہوتی۔ تنقیدی مضمون خوجی ایک مطالعے میں احتشام حسین نے انہی اصولوں کو مد نظر رکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ خوجی پنڈت رتن ناتھ سرشار کی داستان نما ناول فسانہ آزاد کا اہم کردار ہے۔ ناول فسانہ آزاد ضخیم ناول ہے جو 1878 میں اردو کے اخبار اودھ پنچ میں قسط بار شائع ہوا اور 1880 میں کتاب کی شکل میں 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس میں کم و بیش 3500 صفحات ہیں۔ ناول کا ہیرو آزاد ایک ذہین اور خوبرو نوجوان ہے جو ہر علم و فن میں مہارت رکھتا ہے۔ جہان گشتی اور آوارگی اس کی فطرت ہے۔ لکھنؤ اور اس کے آس پاس کے علاقے کی سیر کرتا ہوا اچانک ایک روز وہ لکھنؤ کے ایک مہذب گھرانے کی دوشیزہ حسن آرا کو دیکھتا ہے اور دل و جان سے اس کا عاشق ہو جاتا ہے۔
ملاقاتیں ہوتی ہیں اور آزاد شادی کا پیغام دیتا ہے۔ حسن آرا کہتی ہے کہ پہلے دنیا میں کچھ شہرت اور ناموری حاصل کرے۔ وہ یہ شرط رکھتی ہے کہ آزاد روس کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے جنگ بلقان میں شریک ہو۔ آزاد شرط قبول کر لیتا ہے اور اپنے رفیق یعنی دوست خوجی کے ساتھ جنگ بلقان میں حصہ لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ وہاں وہ شجاعت اور جوانمردی کے ایسے کارنامے انجام دیتا ہے کہ یورپ کی شہزادیاں بھی اس پر عاشق ہو جاتی ہیں۔ ایک رومان پرست لیکن جانباز ہیرو کی طرح آزاد یورپ کی حسیناؤں کے عشق کا جواب تو دیتا ہے، لیکن وہ حسن آرا کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے۔ آخر کار وہ اس جنگ میں کامیاب ہو کر واپس لوٹتا ہے اور حسن آرا سے شادی کر لیتا ہے۔ حسن آرا کے علاوہ لکھنؤ کی ایک حسینہ ثریا بھی آزاد سے بے پناہ محبت کرتی ہے۔ وہ آزاد کے لیے رسوا بھی ہوتی ہے اور ہر طرح کی قربانیاں دیتی ہے، لیکن آخر میں مایوس ہو کر ایک نواب سے شادی کر لیتی ہے۔ بظاہر تو یہ عشق و محبت کا ایک عام سا قصہ معلوم پڑتا ہے، لیکن اس قصے کے ذریعے اس زمانے کی تہذیب کے جو منظر نامے پیش کیے گئے ہیں وہ تاریخی حیثیت رکھتے ہیں، اور یہ لکھنؤ کی مٹتی ہوئی تہذیب کی رودات بیان کرتے ہیں۔ آزاد اور خوجی اس ناول کے اہم کردار ہیں۔ فسانہ آزاد کا ہیرو یوں تو آزاد ہے، لیکن فسانے کی جان اور ظرافت کا نمونہ دراصل خوجی کا کردار ہے۔ خوجی افیم کا شوقین ہے اور دن رات اس کے نشے میں بے خود رہتا ہے، لیکن اس کی ہر وقت کی بے ہوشی میں ایک ہوش مندی کا انداز بھی ہے۔ انتہائی لاغر اور ناتواں ہونے پر بھی جواں مردی اور دلیری کا مدعی ہے۔ نہایت بدصورت ہے، لیکن وہ خود کو خوبصورتی کی مثال سمجھتا ہے۔ ہر شخص کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتا ہے، لیکن اپنی غیرت اور خودداری کو جان سے عزیز رکھتا ہے۔ آزاد سے غیر مشروط وفاداری اس کی سیرت کا سب سے روشن نقطہ ہے۔ وہ ہر صورت اور ہر حادثے کا مقابلہ اپنے انداز سے کرتا ہے۔ خوجی کے کردار کی انہی خوبیوں کا ذکر احتشام حسین نے اپنے اس مضمون میں کیا ہے۔ آئیے اس سبق کے بعض حصے پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی تو خوجی پر غور کرتے ہوئے یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسے صرف لکھنؤ کا انسان سمجھنا اس کی عظمت اور آفاقیت کی توہین ہے۔ وہ ہر ایسے عہد میں پیدا ہوتا ہے جب اس دور کی صداقت پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ شیکسپیئر کے فالسٹاف اور کنگ لیئر کے درباری ظریف کی شکل میں ملا تھا۔ سروینٹیز نے اسے ڈان کوئکزوٹ اور سینکو پائنزا کے لباس میں پایا تھا۔ سرشار نے اسے خوجی کے بھیس میں ڈھونڈ نکالا اور منشی سجاد حسین نے حاجی بغلول کہہ کر پکارا۔ وہ ہر دفعہ عاقلوں کی دنیا پر تنقید کرنے کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی احمقانہ باتوں سے بہت سی ایسی صداقتوں کی طرف اشارہ کر دیتا ہے، سنجیدگی جس کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ہاں، یہ نہ بھولنا چاہیے کہ لکھنؤ اور سرشار خوجی ہی کو جنم دے سکتے تھے۔ خوجی سے ہماری پہلی ملاقات نواب صاحب کے تاریخی بٹیر صف شکن علی شاہ کے گم ہو جانے کے وقت ہوتی ہے، جہاں بہت سے مصاحب نواب صاحب کی بٹیر کی گمشدگی پر تعزیت دے رہے ہیں۔ وہاں خوجی بھی ہے۔ اس میں کوئی خصوصیت ایسی ضرور ہے کہ وہ بہت جلد ہمیں اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ اس کی تیز بیانی، اس کے فقرے، اس کی خالص افیمیوں کی سی گفتگو، سب میں ایک ذہین بھانڈ کی کیفیت ہے۔ شروع میں ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ آگے بڑھ کر اس کی ہستی
افسانے پر چھا جائے گی، اور جہاں وہ نہ ہوگا وہاں فسانہ آزاد کی دلکشی کو گہن لگ جائے گا۔ لیکن جب نواب صاحب کی زبانی یہ معلوم ہوتا ہے کہ خوجی کی عمر 60 سال ہے تو ہمیں اس کی باتوں میں ایک طرح کا مزہ آنے لگتا ہے۔ وہ اپنے خیال میں سنجیدگی سے رائے دے رہا ہے، لیکن ہر شخص اسے چھیڑتا ہے، وہ بھی خاموش نہیں رہ سکتا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری ہے، ہر جگہ اپنی برتری جتانا ضروری ہے، اور ہر شخص پر تنقید کرنا لازمی ہے۔ یہی ہمیں اس کی سیرت کے ابتدائی نقوش مل جاتے ہیں، جن کا زیادہ حصہ کتاب کے ختم ہونے تک باقی رہتا ہے۔ اس کے ڈرنے اور نفرت کرنے کی چیزوں میں پانی ہے جس کے نام سے وہ پناہ مانگتا ہے۔ آگے چل کر اس میں کمہار اور زعفران کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس کی پسند کی چیزیں افیم اور گنا ہے۔ چونکہ اس کا کردار مبالغہ آمیز اور غیر معتدل ہے، اس لیے اس کی پسندیدگی اور ناپسندیدگی، محبت اور نفرت، ہر چیز جلد جلد نمایاں رہتی ہے۔ خوجی اپنی عام گفتگو میں اپنا مذہب اور اپنی قومیت ہندوستانی ظاہر کرتا ہے، لیکن جب تہذیب کے امتحان کا وقت آتا ہے تو وہ خالص مسلمان بن جاتا ہے۔ قدیم اور جدید میں اس کے انتخاب اور اجتناب کی حدیں واضح ہو جاتی ہیں۔ انہی باتوں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ خوجی میں در حقیقت وہ طنز ہے جو ایک مٹتی ہوئی تہذیب معاشرتی تغیرات کے خلاف اپنے آخری حربے کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس تحریر میں کس طرح سے خوجی کے کردار کی اہمیت کو احتشام حسین نے بیان کیا ہے کہ اس کی شخصیت کیا ہے، کس طرح سے اس کے جذبات، اس کے خیالات، اس کے تاثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ یعنی اصل کردار تو میاں آزاد کا ہے، لیکن خوجی کا کردار دلچسپی پیدا کرنے والے مسخرے کا نہیں، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے۔ یہ کبھی نہ بھولنا چاہیے کہ آزاد اور خوجی مل کر اس وقت کی زندگی کی تصویر بناتے ہیں۔ ایک کے بغیر دوسرا ادھورا رہ جائے گا۔ ایک دوسرے کے لیے عقبی زمین کا کام دیتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ سرشار نے ایک ہی کردار کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں۔ انسانی سیرت کے جن پہلوؤں میں ان کی بلندی فکر اور ربط نظر آیا وہ آزاد کے لیے مخصوص کر دیے، اور جن میں پستی فکر اور بے ڈھنگا پن تھا وہ خوجی کے سر منڈ دیے۔ چنانچہ دونوں کا تقابلی مطالعہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ اگر میاں آزاد فاضل ہیں تو خوجی بھی اپنی علمیت کا اظہار کرتا رہتا ہے۔ وہ آزاد کے ساتھ فیضی کی غزلوں کے اشعار پڑھتا ہے، وہ طبیبوں کے لکھے ہوئے نسخے پر اعتراض کرتا ہے، وہ لکھا پڑھا ہے اور نظمیں لکھا کرتا ہے۔ اگرچہ اس کی یہ علمیت بھی بے سلیقگی کا شکار ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب انسان کا علم نامکمل اور بے ترتیب ہوتا ہے تو اس میں دونوں پہلو نکلتے ہیں۔ میاں آزاد بہادر ہیں تو خوجی بھی اپنی بزدلی کو عمل کے پردوں میں چھپانے کی کوشش میں مصروف ہے۔ عاشق مزاج دونوں ہیں اور دونوں کے عشق میں ایک عجیب طرح کی ناہمواری ہے۔ فرق صرف مذاق سلیم اور حسن انتخاب کا ہے۔ ظرافت اور بذلِ سنجی دونوں کے یہاں ہے، لیکن سطح کا فرق ہے۔ اس طرح یہ نظر آنے لگتا ہے کہ خوجی اور آزاد دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے ہیں۔ علیحدہ علیحدہ ان میں سے کوئی بھی مکمل نہیں۔ خوجی کی سیرت آزاد ہی کی صحبت میں نمایاں ہو سکتی ہے، دوسرے کے ساتھ اور دوسرے ماحول میں دب کر رہ جاتی ہے۔ وہ آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا، اور خوجی کو سنوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ سبق کے اس حصے میں احتشام حسین نے
خوجی کے کردار کو کس طرح سے بتایا ہے، یعنی خوجی کے کردار کی اہمیت کیا ہے۔ رتن ناتھ سرشار نے فسانہ آزاد میں جو دو بڑے کردار لیے ہیں، ایک آزاد کا کردار ہے، دوسرا خوجی کا کردار ہے۔ دونوں ہی کردار بڑے اہم کردار ہیں۔ آزاد پڑھا لکھا اور باشعور فرد یا شخص ہے، جبکہ خوجی پڑھا لکھا ہونے کے باوجود یا پڑھا لکھا ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اپنی کم عقلی یا ایک طرح سے مزاحیہ انداز میں خود کو پیش کرتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اس طرح سے سرشار نے اس ناول میں پیش کی ہیں کہ ان کا موازنہ بڑی آسانی سے کیا جا سکتا ہے، اور قدم قدم پر ایسی بے شمار مثالیں ملتی ہیں جن کے ذریعے دونوں کے کردار ایک دوسرے کے مقابلے میں نظر آتے ہیں۔ یعنی ایک شرافت کی تصویر ہے تو دوسرا غیر شریف ہونے کی بات کرتا ہے، یعنی اس کی جو شخصیت ہے وہ آزاد کی شخصیت سے بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ تو یہاں جو احتشام حسین نے اپنے اس مضمون میں خوجی کے کردار کی انہی خصوصیات کا بیان کیا ہے، اور یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ سرشار نے ایک ہی کردار کے دو ٹکڑے کر دیے ہیں۔ ایک حصہ میاں آزاد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا خوجی کی شکل میں، لیکن خوجی کا کردار دلچسپی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ مسخرے کا نہیں، بلکہ اس کا کردار لکھنؤ کی زوال پذیر معاشرت کی علامت ہے۔ وہ معاشرہ جو 1857 کے بعد وجود میں آیا، یعنی جب واجد علی شاہ سے حکومت چھین کر انگریزوں نے اپنے قبضے میں لے لی، تو جو لکھنؤ کی جو تہذیب ہے اس پر کاری ضرب پڑی، اور رفتہ رفتہ وہ جو معاشرہ تشکیل پایا تھا وہ معاشرتی زوال وہاں پر شروع ہو گیا۔ لیکن ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جس کے پاس تمام اختیارات ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بے سہارا، بے دست و پا محسوس کرتا ہے، اور اس کی شکل جو ہے وہ ہمیں خوجی کے کردار میں نظر آتی ہے۔ خوجی پڑھے لکھے ہونے، باشعور ہونے، اور ایسی بہت ساری مثالیں یہاں پر پیش کی گئی ہیں جس میں وہ اشعار پڑھتا ہے، یعنی ادب کا ذوق رکھتا ہے، ساتھ ہی طبیبوں کے جو نسخے ہوتے ہیں ان پر وہ اعتراض بھی کرتا ہے، یعنی اپنی رائے وہاں پر ظاہر کرتا ہے کہ طبیب نے جو نسخہ لکھا ہے علاج کا، اس میں یہ خامی ہے یا یہ خرابی ہے یا یہ بہتری ہے، یعنی اپنی رائے اس پر دیتا ہے۔ تو ان تمام باتوں کے باوجود، اور پھر جتنے مسئلے مسائل اس کے سامنے آتے ہیں ان کو وہ اپنی طرح سے خود ہی طے بھی کرتا ہے اور ان مسئلوں کا حل بھی نکالتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اس معاشرے کی علامت کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہے۔ احتشام حسین نے اپنے اس مضمون میں خوجی کے اسی کردار کی خوبیوں کو پیش کیا ہے، اور اس طرح سے پیش کیا ہے کہ خوجی کے کردار کی جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ سب سامنے آتی ہیں، اور ہمیں خوجی کے کردار اور آزاد کے کردار میں ایک مماثلت نظر آتی ہے۔ خوجی آزاد ہی کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ آزاد کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی بن جائے گا، اور خوجی کو سنوار دیا جائے تو وہ آزاد کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو دو کردار وضع کیے گئے ہیں اور جس کی بنا پر اتنا ضخیم ناول لکھا گیا ہے، جس میں بہت سارے پہلو پیش کیے گئے ہیں، زندگی کے تمام پہلو جتنے ممکن ہو سکتے تھے وہ تمام پہلو، اور جو معاشرتی زندگی ہے اس کے
تمام چیزوں کو پیش کیا گیا ہے وہ انہی دو کرداروں کے ذریعے پیش کیا گیا ہے۔ تو ایک طرف آزاد کا کردار ہے، دوسری طرف خوجی کا کردار ہے، اور دونوں ہی کردار تقریباً ایک جیسے ہیں۔ احتشام حسین کہتے ہیں کہ سرشار نے ایک ہی کردار کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے، ایک آزاد کا، دوسرا خوجی کا۔ اگر آزاد کے کردار کو لیں اور اس کے کردار کو، اس کی جو شکل ہے اس کو بگاڑ دیا جائے تو وہ خوجی کا کردار سامنے آتا ہے، اور اگر خوجی کے کردار کو سنوار دیا جائے، یعنی جتنی خوبیاں آزاد کے ہاں تھی وہ سب اس کو دے دی جائیں، تو وہ آزاد کا کردار نظر آئے گا۔ یہ اس مضمون کا سب سے اہم حصہ ہے۔ اب آپ اس مضمون کو ایک مرتبہ پھر پڑھیے اور پھر ان نکات پر غور کیجیے اور اس تنقیدی مضمون کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شکریہ۔